سیدنا و اصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ وعلی وأصحابه أولي الصدق والصفاء۔ شمس دوحا بدر الدجى صدر العلا نور الہدى۔ کاف الورى فكان قاب قوسين أو أدنى۔ یا ایھا المشتاقون بنور جمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشقالنا۔ لی خمسۃ اطفی بہا خر الوباء الخاتمہ۔ المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی
في كتابه المجيد ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند درود پاک الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول اللہ محبت نال سارے پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ آواز آنی چاہیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین ہمیں ہے جان سے پیارا نشان ختم نبوت کا ہمیں ہے جان سے پیارا نشان ختم نبوت کا ہمیں ہے جان سے پیارا نشان ختم نبوت کا اٹھو گھر گئے میں پہنچا دو اٹھو گھر گئے میں پہنچا دو بیان ختم نبوت کا اٹھو گھر گئے میں پہنچا دو بیان ختم نبوت کا تھے جتنے نبی دی گئے نبوت
وقتی تھی تھے جتنے نبی دی گئے نبوت ان کی وقتی تھی مگر ہے حشر تک سارا مگر ہے حشر تک سارا زمان ختم نبوت کا مگر ہے حشر تک سارا زمان ختم نبوت کا اور دیا ختم نبوت پہ رضا کے علم نے پیرا دیا ختم نبوت پہ رضا کے علم نے پیرا بنا ان کا قلم بھی تر جمعہ ختم نبوت کا بنا ان کا قلم بھی تر جمعہ ختم نبوت کا اور انوکھی شان اس فن میں کیا مہر علی کی ہے انوکھی شان اس فن میں کیا مہر علی کی ہے کیا جس نے عقیدت سے کیا جس نے عقیدت سے بیان ختم نبوت کا کیا جس نے عقیدت سے بیان ختم نبوت کا ہمیں ہے جان سے پیارا نشان ختم نبوت کا اٹھو گھر گئے میں پہنچا دو بیان ختم نبوت کا بعد از حمد و صلات انتہائی واجب الاحترام
ذی عزت و ذی احترام حاضرین و ناظرین و سامعین، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا لاکھ لاکھ فضل و احسان ہے کہ خالق کائنات جل و علا نے آپ کو اور مجھے جمعۃ المبارک کی عظمت والی ساعتوں میں اور رحمت والی گھڑیوں میں اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنا اور اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ آپ کی اور میری حاضری کو اپنی بارگاہ لم یزل میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس رات کا صدقہ جس رات کی صبح حضور اپنی ماں کی گود میں تشریف لائے، ہم سب میں سے جن جن احباب کے والدین داعی اجل کو لبیک کہہ چکے ہیں، میرے والدین سمیت اللہ تعالی ہم سب کے والدین کی بے حساب بخشش اور مغفرت فرما کر اللہ تعالی ہم سب کے والدین کو کروٹ کروٹ جنت کی بہار عطا فرمائے۔ جن احباب کے والدین حیات ہیں، محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا صدقہ اللہ تعالیٰ تمام والدین کا سایہ اپنی اولاد کے سروں پہ تادیر قائم و دائم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جملہ اولاد کو اپنے والدین کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ احباب گرامی، آپ احباب کے سامنے حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو بیان کرنے کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت طیبہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں احکم الحاکمین جل جلالہ نے اپنے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو بیان فرمایا ہے۔ احباب گرامی، آپ احباب کے علم میں ہے کہ ہمارے معاشرے میں مغربی دنیا ایڑی سے لے کر سر تک کا زور لگا رہی ہے کہ مسلمانوں کو ایک دوسرے سے الگ کیا جائے، اور جناب والا مسلمانوں کے دلوں سے عشق مصطفیٰ اور محبت مصطفیٰ کو نکالا جائے۔ احباب گرامی، جب اپنے بے وفا ہو جائیں تو پھر غیروں سے گلہ کیسا؟ غیر تو غیر، اب اپنے بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ختم نبوت کے غدار بن رہے ہیں۔ احباب گرامی، جب اپنوں میں منافق پیدا ہو جائیں، جب اپنوں میں غدار پیدا ہو جائیں، اور دنیا کی ہوس اور دنیا کی لالچ میں آ کر جو محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس
اور آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کی سوداگری کرنے لگے تو پھر یاد رکھنا کہ اس بندے کی دنیا بھی تباہ و برباد ہو جاتی ہے اور اس بندے کی آخرت اور عقبہ بھی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ احباب گرامی، گزشتہ دنوں میں آپ احباب کے علم میں ہے، سوشل میڈیا سے وابستگی رکھنے والے احباب جانتے ہیں، ملک پاکستان کے عدلیہ میں بیٹھنے والے اپنے آپ کو چیف جسٹس آف پاکستان کہنے والے حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا سودا کرنے والے قادیانیوں کے حق میں فیصلے سنا کر انہیں باعزت رہا کرنے والے چیف جسٹس آف پاکستان فائز عیسیٰ صاحب نے قادیانیوں کی حمایت میں اور قادیانیوں کے حق میں فیصلہ دے کر پوری دنیا کے مسلمانوں کی لعنتوں کا رخ اپنے طرف کیا ہے۔ احباب گرامی، یہ بات یاد رکھیے، کائنات میں عزتیں اسی کو ملتی ہیں جو مصطفیٰ کا وفادار ہو جاتا ہے۔ سینے دا ٹل لا کے بولو سبحان اللہ۔ کائنات کی ذلت اور رسوائی اس کا مقدر بن جاتی ہے جو محبوب دو عالم کا غدار بن جائے، اور کائنات کی عزتیں اور کائنات کی عظمتیں اللہ اس کو عطا فرماتا ہے جو مصطفیٰ کا وفادار بن جاتا ہے۔ آواز بلند بولو اللہ اکبر۔ احباب گرامی، کئی عہدوں والے آئے، کئی آئیں گے، کہیں سینکڑوں کے حساب سے چلے گئے، کہیں چلے جائیں گے، مگر کل بھی عزت اسی کی تھی جو مصطفیٰ کا ہو گیا، آج بھی عزت اسی کی ہے جو مصطفیٰ کا ہو گیا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ احباب گرامی، اس حوالہ سے چند معروضات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پہ بات کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ مجھے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے منبر ختم نبوت پہ بیٹھ کر مجھے حق بیانی کی توفیق عطا فرمائی۔ پڑھیے قرآن جے تسی آکھو سبحان اللہ۔ کیا گل آئی، بڑے ٹھڈے ٹھڈے بیٹھے ہو، ہاں؟ سینے دا ٹل لا کے بولو نا سبحان اللہ۔ موسم نو بھی پتہ چلے میں ٹھنڈا ہاں، پر عشق مصطفیٰ والے ٹھنڈے نہیں، گرم مزاج ہی ہوندے نے۔ اچھا جا بولو۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اللہ رب العالمین جل جلالہ اپنی لا ریب کتاب
قرآن مجید فرقان حمید میں اعلان فرما رہا ہے۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ نے اعلان فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ بٹھے بولے ہو سبحان اللہ۔ فرمایا ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ میرے نبی کے غلاموں، اللہ رب العالمین نے فرمایا محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، ولیکن رسول اللہ۔ فرمایا ہاں ہاں وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، ہاں ہاں وہ اللہ کے آخری نبی اور آخری رسول ہیں۔ بولیے گا سبحان اللہ۔ فرمایا محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، ہاں وہ اللہ کے آخری نبی اور آخری رسول ہیں۔ میرے نبی کے غلاموں، اس آیت مبارکہ کی تفسیر کرتے ہوئے جناب والا امام طبرانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے لوگوں اس کا معنی اور مقصد یہ ہے، اس آیت مبارکہ کا مطلب یہ ہے اللہ وحدہ لا شریک نے آپ کو اور میرے محبوب کو، آمینہ کے لال کو، جناب عبداللہ کے در یتیم کو اپنا آخری نبی اور آخری رسول بنا کے بھیجا ہے۔ آخری نبی بھی مصطفیٰ کی ذات ہے، آخری رسول بھی مصطفیٰ کی ذات ہے۔ میرے نبی کے غلاموں، امام طبری فرماتے لوگوں توجہ ہے، امام طبری فرماتے لوگوں اللہ رب العالمین نے محبوب کریم علیہ السلام پر نبوت اور رسالت کے جناب والا دروازے کو بند فرما دیا ہے۔ اب قیامت آ سکتی ہے، دوسرا نبی نہیں آ سکتا ہے۔ اب قیامت تو آ جائے گی، دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ میرے نبی کے غلاموں، سراج الائمہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے دور میں 80 ہجری تھا، 150 ہجری میں کسی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ میرے نبی کے غلاموں، وہ نبوت کا دعویٰ کرنے والا کہنے لگا میں اس پہ جناب والا دلیل دے سکتا ہوں، میں اس پہ جناب والا ثبوت پیش کر سکتا ہوں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے لوگوں کو سمجھایا، لوگوں جو بھی اس سے نبوت کے بارے میں دلیل مانگے گا، نبوت کے بارے میں جو بھی ثبوت مانگے گا، فرمایا وہ بھی کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ ہمارے نبی نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ آقا کریم نے 14 صدیاں پہلے فرما دیا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد نبی بھی کوئی نہیں، رسول بھی کوئی نہیں۔
بولیے سبحان اللہ۔ فرمایا جو اس سے دلیل یا معجزہ یا ثبوت مانگے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ میرے محبوب کا واضح فرمان ہے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے بعد سارے بولیے گا میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آؤ میرے نبی کے غلاموں، اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اچھا بولو سبحان اللہ۔ فرمایا لوگو محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، ہاں وہ اللہ کے آخری نبی اور آخری رسول ہیں۔ میرے نبی کے غلاموں، جب قرآن نے ہمیں یہ عقیدہ دے دیا کہ حضرت عبداللہ کا در یتیم، حضرت آمینہ کا لال اللہ کا آخری نبی اور اللہ کا آخری رسول ہے، اب اگر حضور کے بعد کوئی بھی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرے، وہ چاہے مسیلمہ کذاب ہو، وہ چاہے اسود انسی ہو، وہ چاہے کعب بن اشرف ہو، وہ چاہے مرزا غلام احمد قادیانی ہو، میرے نبی کے غلاموں سنی اس جھوٹے نبی کو اور اس کی جھوٹی نبوت کو جوتی کی نوک پہ رکھتے ہوئے اسے مرتد و کافر مان رہے۔ ہم اس کی جھوٹی نبوت کو اور اس جھوٹے نبی کو جوتی کی نوک پہ رکھتے ہوئے اسے مرتد و کافر مانتے ہیں۔ ہمارا نبی کل بھی زہرا کا بابا تھا، آج بھی زہرا کا بابا ہے، ہمارا نبی قیامت تک زہرا کا بابا ہی رہے گا۔ بولو 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 سبحان اللہ۔ ہمارا نبی کل بھی زہرا کا بابا، آج بھی زہرا کا بابا، قیامت تک زہرا کا بابا ہی رہے گا۔ سانو ایڈے سونے محبوب تو بعد کسے کانے نبی دی لوڑی کوئی نہیں۔ بولو تے صحیح نا، او قادیانی کافر کانا سی تے سانو ایڈے سونے محبوب تو بعد کسے کانے محبوب دی لوڑی کوئی نہیں۔ اچھا بولو ایڈے سونا محبوب جنہوں نے تکیا نا اتے بول دے ہی نہیں، چپ کر مہر علی اتھے جا نہیں جو بولن دی۔ جنہوں نے میرے محبوب نو تکیا او کہندے نے دو نین کٹورے نے، دو نین کٹورے نے، اے سرما دغا دائے مازاغ دے ڈورے نے۔ دو نین کٹورے نے، سرما دغا دائے مازاغ دے ڈورے نے۔ اللہ سانو ایڈے سونے محبوب تو بعد کسے ہور دی لوڑی کوئی نہیں۔ پڑھیے قرآن، اللہ نے کس طرح قرآن دے اندر حضور دی ختم نبوت نو بیان فرمایا ہے۔ تسی گھر جا کے سبحان اللہ بولے آج، ایتھے کسے نہیں بولنی، کیونکہ ایتھے بخار آ جانا نا طالبانہ نے حملہ کر دینا۔ حضور دی ختم نبوت سینے دا ٹل لا کے سنیا کرو تے سینے دے ٹل لا کے بولیا کرو۔ حضور دی عزت آستے ساڑیاں گردنا بھی حاضر نے، ساڑیاں جانا بھی قربان۔
چاچا بولو سبحان اللہ۔ آؤ میرے نبی کے غلاموں، اللہ کا قرآن بولا، اللہ نے فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ فرمایا سونیا ایمان والا وہ ہے جو آپ پہ اتارا گیا اس پہ بھی ایمان لے آئے، جو آپ سے پہلے اتارا گیا اس پہ بھی ایمان لے آئے۔ فرمایا سونیا توجہ، فرمایا سونیا ایمان والا وہ ہے جو آپ پہ نازل کیا گیا اس پہ بھی ایمان لے آئے، ایمان والا وہ ہے جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اس پہ بھی ایمان لے آئے۔ عرض کی الہ العالمین تو نے محمد پہ نازل ہونے کی بات کر دی، تو نے محمد سے پہلے نازل ہونے کی بات کر دی۔ عرض کی الہ العالمین محمد کے بعد کیا ہے؟ فرمایا وبالآخرہ، فرمایا کائنات والے ہو محمد کے بعد آخرت تو آ سکتی ہے، دوسرا نبی نہیں آ سکتا ہے۔ بولو 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 سبحان اللہ۔ محمد کے بعد آخرت تو آ سکتی ہے، دوسرا نبی نہیں آ سکتا۔ ہاں اللہ اکبر۔ اور میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دست نبوت کی پاکیزہ انگلیوں کو بلند فرماتے ہوئے میرے آقا نے فرمایا انا وسعت کہاتین، انگلیوں کو اٹھا کے میں بلا تشبیہ و بلا تمثیل عرض کرتا ہوں، میرے آقا نے فرمایا انا وسعت کہاتین، فرمایا میرے غلاموں جس طرح میرے ان دو انگلیوں کے درمیان تیسری شے کوئی نہیں، اسی طرح مجھ میں اور قیامت کے درمیان نبی بھی کوئی نہیں، رسول بھی کوئی نہیں۔ بولو بولو بولو۔ ہاں فرمایا جس طرح میری دو انگلیوں کے درمیان تیسری شے کوئی نہیں، مجھ میں اور قیامت کے درمیان نبی بھی کوئی نہیں اور رسول بھی کوئی نہیں۔ چاچا بولو ہاں تے کلندر لاہوری بولیا نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی یاسین وہی قرآن وہی فرقان وہی طٰہٰ،
فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ لوگوں، حالات اس طرح کے چل رہے ہیں، اپنے بچوں کو ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، یہاں تک یہ آیت مبارکہ حفظ کروائیے، اور یہ حدیث مبارکہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، یہ حدیث مبارکہ جو ہے یہ اپنے بچوں کی گٹی میں شامل فرمائیے۔ اگر اپنے بچوں کا مستقبل چاہتے ہو اور چاہتے ہو کہ اب ہمارے بچوں کا ایمان سلامت رہے، تو ان کی گٹی میں رب کا قرآن اور قرآن کی یہ آیت اور مصطفیٰ کا فرمان انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، یہ انہیں حفظ کروائیے، اور دن میں 3-4 مرتبہ ان سے پوچھئے اور انہیں بتائیے کہ ہمارے بچوں اگر چاہتے ہو کہ ہمارے ایمان سلامت رہیں تو پھر مصطفیٰ کی ختم نبوت کی چوکیداری کرنی پڑے گی۔ مصطفیٰ کے ختم نبوت کی چوکیداری کرنی پڑے گی۔ پتہ ہے کیوں؟ جب چیف جسٹس جیسا بندہ قادیانیوں کے حق میں فیصلہ دے، پھر پیچھے رہ کیا جاتا ہے؟ ہاں بولیے نا۔ اور پھر کرتے جی علماء تروڑ مروڑ کے پیش کرتے، کیوں بھائی؟ علماء نے پڑھا نہیں ہے، علماء نے سمجھا نہیں ہے، آئے نہ بیٹھے علماء کے ساتھ، آپ پڑھے فیصلہ، میرے پاس موجود ہے، آپ پڑھے فیصلہ، میں غلطیاں بتاتا ہوں کتنی غلطیاں کی ہوئی ہیں۔ حضور کی ختم نبوت پہ ڈاکہ مار کے علماء کو قصوروار ٹھہرا رہے ہیں۔ حیا کر، تجھے تیرا عہدہ عزت نہیں دے گا، تجھے مصطفیٰ کی غلامی عزت عطا فرمائے گی۔ یہ عہدہ آج ہے تو کل نہیں، کل ہے تو پرسوں نہیں، ختم ہو جائیں گے عہدے، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ ہاں بڑے بڑے ترم خان آئے، بڑے بڑے جناب والا شداد حامان اور جناب والا ہارون جیسے لوگ آئے یہاں پہ، کوئی نہیں بچا، کوئی نہیں بچا آج تک۔ سدا بادشاہی میرے رب کی ہے۔ لوگوں، اپنے بچوں کو مصطفیٰ کی ختم نبوت بتائیے، اپنے بچوں کو محبوب کریم علیہ السلام کی ناموس رسالت اور ختم نبوت کے حساس مسئلے کو سکھائیے۔ ہاں ان چوروں نے، ان غداروں نے، ان لٹیروں نے ہمیں کیا بتانا ہے، اور یہ کیا حضور کی ختم نبوت کی پہرے کریں گے؟ ہاں میرا امام کئی صدیاں پہلے فرما گیا تھا، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہنا، چوراں کی رکھوالی ہے۔ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا، چوروں کی رکھوالی ہے۔ سنیو بہت سہ گئے ہو، خدا دا نانے ہن اکھا کھولو، جاگ جاؤ۔ کدے کسے سیاسی لیڈر دے نعرے پہ مار دے ہو،
کدے کسے سیاسی لیڈر دے نعرے میں مار دے ہو، پر دن با دن پیچھے ہی چلے جا رہے ہو۔ ایک دفعہ آمینہ دے لال دا نعرہ مار کے دیکھ لو۔ ہاں اللہ اکبر۔ آج جڑے لوگ ٹر کر دے سن نا پیچھے الیکشن دے اندر، مولویوں کا کیا کام ہے جی سیاست کرنا، مولویوں کا کیا کام ہے جی سیاست میں آنا اور سیاسی گفتگو کرنا۔ انہوں نے آکھو نا ابے کو پوچھو بھائی سیاسیاں دا کی کام ہے، مصطفیٰ دی ختم نبوت تے پہ جانا۔ ہاں اگر مولوی کا کام سیاست کرنا نہیں تو سیاست کا کام مذہبی معاملات میں دخل اندازی کیوں ہے؟ بولیے۔ ہاں چناب نگر کے اندر ایک قادیانی تھا، اس نے ایک کتاب لکھی تفسیر صغیر، اور اس کے پہلی کاٹھی کے اوپر لکھا ہوا ہے قرآن مجید۔ کیا لکھا ہوا ہے جی؟ قرآن مجید پہلی کاٹھی کے اوپر۔ اب آپ مجھے بتائیں، ہے وہ قادیانیوں کی تفسیر، ہے وہ قادیانیوں کا ترجمہ؟ جب وہ تفسیر مارکیٹ میں آئے گی، اب عام بندے کو کیا پتا کہ یہ کس نے لکھی ہوئی ہے؟ بولیے، وہ پتا ہے؟ عام بندے کو کیا پتا کہ یہ کس کے بارے میں لکھی ہوئی ہے؟ قرآن کو تحریف کیا گیا ہے، قرآن کے معنی اور مطالب کو بدل کے اس کو جناب والا اس کا ترجمہ لکھا گیا ہے۔ چناب نگر کے اندر یہ کیس چل رہا تھا عدالت کے اندر، اور اب پتا کیا کہتے ہیں ہمارے چیف جسٹس صاحب، لعنت اللہ علیکم ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ فرمایا جو اللہ اور اللہ کے رسول کو ایذا پہنچائے گا دنیا میں بھی لعنتی ہو جائے گا، قبر و حشر میں بھی لعنتی ہو جائے گا۔ چیف جسٹس صاحب نے اس کے حق میں ریمارکس دیتے ہوئے اور فیصلہ دیتے ہوئے انہوں نے پتا کیا کہا؟ انہوں نے کہا جی چونکہ یہ قانون بنا 2021 میں اور جناب والا یہ واقعہ ہوا 2019 میں، لہذا ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس کو باعزت طریقے سے بری کر دیتے ہیں۔ آج صبح ایک نیوز میں دیکھ رہا تھا، بجلی کتنا روپے مہنگی ہوئی ہے جی؟ بولیے 7 روپے، 7 روپے اور کچھ پیسے۔ ابھی آج صبح میں نے دیکھا ہے 7 روپے اور کچھ پیسے بجلی مہنگی ہوئی ہے، اور ساتھ میں انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ جو بجلی مہنگی ہوئی ہے نا اس کا اطلاق جنوری سے ہوگا۔ کیا کہا ہے جی؟ مارچ میں مہنگی ہو رہی ہے اور اطلاق کب ہوگا؟ بولیے اطلاق کب ہوگا؟ پچھلی دفعہ جب چیزیں انہوں نے مہنگی کی تھی میرے خیال سے بجٹ کے بعد 6ویں اور 7ویں مہینے میں، تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ اس کا اطلاق جو ہے وہ پچھلی گزشتہ جو جنوری گزر چکی ہے اس سے ہوگا۔ اگر آپ کو یاد ہو تو، اگر نہیں ہے تو میں یاد کروا دیتا ہوں۔ ایسا ہی ہوا تھا اور اب بھی ایسا ہی ہوا ہے، جو چیز مہنگی ہوئی ہے اس کا اطلاق گزشتہ جنوری سے ہوگا۔ میں نے کہا جب جناب والا عوام سے پیسے بٹورنے کی بات آئے، جب عوام کو مہنگائی کے دلدل میں پھنسانے کی بات آئے تو اطلاق گزشتہ عرصے سے کرتے ہو، تو جب نبی کی ختم نبوت کی بات آئے تو ہمیں گزشتہ عرصے بتاتے ہو۔ یہ وفاداری نہیں، یہ غداری مصطفیٰ ہے۔ یہ وفاداری سے نہیں کہتے،
اسے غداری کہتے ہیں. یہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ غداری ہے. قانون بنا تھا 2021 میں، معاملہ پیش ہوا 2019 کا. فیصلہ جناب اب آپ دے رہے ہیں. فیصلہ کون سنا رہا ہے؟ چیف جسٹس صاحب سنا رہے ہیں نا. ہاں، فیصلہ اب اس کا کب ہو رہا ہے؟ 2024 کے اندر. اور جناب اگر آپ کو اتنی ان کے ساتھ پیار ہے، اتنا ہی ان کے ساتھ محبت ہے، تو آپ انہیں کہہ دیں کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو رہا کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ یہ جو کتاب ہے اس پہ پابندی تھی، پابندی ہے، پابندی رہے گی. ہاں، ایسا کوئی بھی اس فیصلے کے اندر بات موجود نہیں ہے. اور پھر دلیل کیا دیتے؟ لا اکراہ فی الدین. ہاں جی، دین میں کوئی سختی نہیں اور کوئی جبر نہیں. ہر مذہب کو اپنے جناب والا مذہب کی تشہیر کرنے کی اجازت ہے. میں نے کہا جناب آئین پاکستان پڑھ لیتے. یہ گندی نالی کے کیڑے قادیانی اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں. آئین پاکستان کے اندر موجود ہے. جو قادیانی ہے وہ مسلمان نہیں، کافر ہے. بولو. اور یہ جناب والا اپنی کتب کی تشہیر کرتے ہیں، اپنے مذہب کی تشہیر کرتے ہیں. وہ جو کتاب تھی وہ لکھ کے اسکول کے بچوں میں بانٹی گئی چناب نگر کے اندر. 3 سال لگے اس کی FIR درج ہوتے ہوئے. حضرات یہ جو ختم نبوت کا قانون بنا تھا یہ ایسے ہی نہیں بنا. مصطفیٰ کے غلاموں نے 10,000 شہادتیں عطا فرمائی ہے. اللہ ان کی شہادتوں کو قبول کرے. تو 10,000 مصطفیٰ کے غلاموں نے جام شہادت نوش کیا تھا، تب جا کے ختم نبوت کا قانون بنا تھا. اور بولے جا سبحان اللہ. میرے نبی کے غلاموں 10,000 شہادتیں دے کر مصطفیٰ کے غلاموں نے یہ قانون ختم نبوت بنایا تھا. اور اگر اس قانون کو بچانے کی باری آئی، رب کعبہ کی قسم ہے، اگر 10 لاکھ شہادتیں بھی دینی پڑی حضور کی ختم نبوت کے لیے، 10 لاکھ شہادتیں دینے کے لیے بھی تیار بیٹھے ہوئے ہیں. ہم دیں گے شہادت، ہم دیں گے اپنے بچوں کی قربانی، کیونکہ ہر شے برداشت ہو سکتی ہے، عزت رسول اور ختم نبوت سے غداری برداشت نہیں ہو سکتی ہے. ہاں، ایجنسی کا کوئی بندہ بیٹھا ہے وہ لکھ کے لے جائے اور اپنے باپ کو جا کے بتائے کہ بندے کے پتر بنو. مصطفیٰ کے غلام مر نہیں گئے ہیں، وہ مائیں باج نہیں ہو گئی جو مصطفیٰ کے دیوانوں کو جنم دیتی تھی. وہ مائیں آج بھی زندہ ہیں، ان ماؤں کے شہزادے آج بھی زندہ ہو جاوے. اللہ اکبر. کئی عہدے آئے، کئی عہدوں والے چلے گئے. ہاں، یہ عہدے چند دن کے ہوتے ہیں، چند سال کے ہوتے ہیں. حامان، شداد، نمرود، فرعون، کوئی رہا؟ بولیے. اور کوئی بچیا؟ ہاں، کوئی نہیں نہ بچیا. تو بچنا انہوں نے بھی کوئی نہیں. سمجھ آ گئی؟ بچنا انہوں نے بھی کوئی نہیں. جا کے دیکھ لو. آج بھی میری دعوت ہے تمہیں، بڑے بڑے جناب والا عہدوں والے اور بڑے بڑے جناب والا ترلوں والے اور اپنے پیچھے 80 اور 100 گاڑیاں لے کر چلنے والے
اپنے آگے پیچھے پروٹوکول کے ساتھ چلنے والے، آج جا کے قبرستان کو دیکھ، ان کی قبروں پہ جو مصطفیٰ سے غداری کرتے رہے، آج ان کی قبروں پہ بازاری کتے پیشاب کر رہے ہیں، اور جو مصطفیٰ کے وفادار ہیں آج جا کے دیکھ لے، آج بھی ان کی قبروں پہ قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ غداروں دی کوئی چھوٹ نہیں، بالکل۔ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، محبوب دا ہو جا، عہدہ تینو اللہ نے دتا ہے تے عہدہ او ساڑھے خادم حسین رضوی صاحب علامہ، اللہ انہاں دی بخشش اور مغفرت فرما کر اللہ تعالیٰ انہاں دے قبر تے کروڑا رحمتاں دا نزول فرمائے۔ آپ فرمایا کردے سن، در در کتےو مالکانو پہ گئے ہو، نہ یہ صحابہ کو دیکھیں، نہ یہ اہل بیت کو دیکھیں، نہ یہ جناب والا حضور کی عزت کا خیال کریں، نہ حضور کی ختم نبوت کا خیال کریں۔ سنیو اسی تسی بھی تے میں بھی قصوروار ہاں، اساں خود ووٹ دیتے نے، اساں خود آکھیا جی انہاں نے آنا چاہیے دا، کاش کہ ایسا نظام مصطفیٰ واسطے کسے نو چنیا ہوئے، ہاں اج سانو اے دن دیکھنا نہ نصیب ہوئے۔ کہتے اسی واسطے کہنا انہاں نہ بلے کی، نہ شیروں کی، نہ تیروں کی ضرورت ہے، نہ بلے کی، نہ شیروں کی، نہ تیروں کی ضرورت ہے، ملک کو اب محمد کے فقیروں کی ضرورت ہے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، اجے بھی کہیں نہیں بولے نے، آخر والے تو بول دے ہی نہیں ہے نا، ہاں تسی حضور دے غلام نہیں، سچی دسو نا، اپنے دل تے ہاتھ رکھے، حضور دے غلام نہیں ہو، ہاں جڑا ختم نبوت دا وفادار ہے، سینے دا ٹل لا کے نعرے دا جواب دے، تاجدار ختم نبوت، 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 ہتھانو چاہ کے جواب دیو، تاجدار ختم نبوت، آقا تیری ناموس کی خاطر دل بھی حاضر، جان بھی حاضر، تاجدار ختم نبوت۔ ہمارے پاس یہ مائک ہے، ہمارے پاس یہ پاور ہے، جس کی جتنی پاور ہوگی اسی کے مطابق اس سے سوال کیا جائے گا۔ ہمارے پاس یہ پاور ہے، جڑا ناراض ہے کوئی مسئلہ نہیں، سانو ادھی ناراض کی چنگی، سانو مصطفیٰ دی ناراض کی نہیں بارہ کھنگی، ہاں ہاں جڑا ناراض ہوئے جائے باڑ دے اندر، اساں جدو تک ہاں اساں حضور دی عزت دی بھی گل کران گے، حضور دی ختم نبوت دی بھی گل کر دے رہا۔ اس واسطے سنی آنکھ کھولو، انہاں لوکاں نو پہچانو، تے جنہاں نو زیادہ کیڑا ہوندا نا کہ جن نہیں ہے مولوی گڑبڑ کر دینے، تے مولویاں جناب والا اس فیصلے نو غلط رنگ دے دیتا، اور میرے کول آ جایا جے، میرے کول ہے نے فیصلہ، فیصلہ تساں پڑھنا تے غلطیاں اساں آپ کڈاں گے انشاءاللہ۔
سمجھ آ گئی نا؟ قرآن و حدیث دی روح نال اور آئین پاکستان دی روح نال غلطیاں آسا کڈاں گے تے پھر پوچھاں گے جناب ہن دسو مولوی گڑبڑ کر دے نے یا تہاڈے چیف جسٹس گڑبڑ کر دے نے؟ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو یار، زندہ ملاقات باقی، وآخر دعویٰ یان الحمدللہ رب العالمین۔